ہونے میں، اسی طرح اہل فقہ ہونے میں ہوگا ہی نہیں جب تک کہ اس سلسلے سے نہیں جڑ سکتے ہیں۔ بالواسطہ بلا واسطہ ہر ایک کو کہاں جڑنا پڑے گا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے دارالعلوم دیوبند یا دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ہندوستان، پاکستان اور اسی طرح کیا کہتے ہیں سعودیہ، عالم اسلام کے جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مدارس، یہ عالم اسلام کے نہیں، بر صغیر کے جتنے بھی مدارس ہیں، تب تک ان کی سند حضور تک پہنچے گی نہیں جب تک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک ان کی سند نہیں پہنچے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے گزر کر سب کو جانا پڑے گا، کہیں نہ کہیں مرکز ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کو لایا، اس کی خدمت ایسی کی کہ وہاں تمام لوگوں کی سندیں وہاں جا کر رک جاتی ہیں، اس کے بعد سند آگے بڑھتی ہے۔ اچھا، امام بخاری کو لے لیں تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اتباع میں ہے، امام مسلم کو لے لیں تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں ہے، امام ابو داؤد کو لے لیں تو ابو حنیفہ کی اتباع میں ہے، امام نسائی کو لے لیں تو آپ کی اتباع میں ہے، ابن ماجہ کو لے لیں تو آپ کی اتباع میں ہے، موطا امام مالک، موطا امام محمد، ان تمام کو لے لیں تو یہ تمام علوم آ رہے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حدیث کی تشریح اور براہ راست حدیث، ان کا براہ راست تعلق اصل میں حضرت امام ابو حنیفہ، آپ الگ سے کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے قریب سند، ایک سند میں اگر 10 نام آ جائیں گے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند ایسی ہے حدیث میں، وہاں پر 2 سے 3 نام آتے ہیں اور ڈائریکٹ جا کر ہم ملتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ سند جتنی مختصر ہو اتنی ہی حدیث مضبوط ہوتی ہے، اور سند جتنی بیچ میں بہت بڑھ جائے اتنی ہی اس میں بہرحال کہیں نہ کہیں پریشانی آ ہی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ بعد کے ائمہ کو لے لیں اور پہلے ائمہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کو پہلا درجہ دے دیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ تمام ائمہ حدیث اور تمام فقہا پر اگر کسی کا احسان ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے یہ خود مجتہد ہے، یہ کیا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس مقام پر فائز ہیں، خود مجتہد ہیں۔ حجت اللہ البالغہ اور دیگر جو کتابیں شاہ ولی اللہ کی ہیں ان کو پڑھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی قلم سے لکھتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں پر لازم ہے، بر صغیر کے مسلمانوں پر کیا ہے؟ لازم ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بیان کردہ مسائل، وہ جو امت میں عام ہو گئے ہیں، چونکہ اس وقت بر صغیر کے کونے کونے میں ابو حنیفہ ہی کا مسلک چل رہا ہے، عوام کو چاہیے کہ وہ ابو حنیفہ ہی کی تقلید میں اپنے مسائل کو حل کرے۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سمجھتے ہیں اگر بر صغیر کی عوام، بر صغیر کے علماء ابو حنیفہ کی تقلید میں نہیں رہیں گے تو گمراہی کا خطرہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ بھی خود حنفی تھے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ شاہ ولی اللہ خود کیا تھے؟ حنفی۔ وہ کیسے حنفی تھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وہ تحریر جو اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اس وقت بہار پٹنہ کی لائبریری میں موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اصل میں یہ ایسا کیوں ہوا اس کو پہلے سمجھیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سامنے 4 مسلک تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد سامنے تھا، امام شافعی کا بھی اجتہاد سامنے تھا، امام احمد کا بھی اجتہاد سامنے تھا، اور امام مالک۔ یہ 4 مسلک ہیں، 4 فرقے نہیں ہیں، اللہ 4 فرقے، یمشد 4 مسلک، فرقہ ایک ہی ہے، فرقہ ایک ہے، مسلک کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ یاد رکھنا، جو بھی شخص ان 4 سے تھوڑا سا بھی الگ ہو گیا تو شاہ ولی اللہ کی زبانی وہ گمراہی کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ 4 مسلکوں سے باہر آنا ہی عقیدے کی خرابی ہوگی۔ کس کی خرابی ہوگی؟ چونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کسی مسلک پر تھا ہی نہیں، کبھی میں امام شافعی کے اجتہاد کو لیتا ہوں، کبھی میں ابو حنیفہ کے اجتہاد کو لیتا ہوں، کبھی امام احمد کے اجتہاد کو، کبھی امام مالک کے اجتہاد کو لیتا ہوں۔ پریشانی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی اس پہ عمل، کبھی اس پہ عمل، کبھی اس پہ عمل، یہ تو پریشان کن مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کو ایک ہی کشتی پہ سوار ہونے کی ضرورت ہے۔
انشاءاللہ وہ مضبوط جب کشتی ہوگی تو وہ تمام کشتیوں کو بچانے والی ہوگی اگر وہ مضبوط ہوگی۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں اسی حال میں ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال یہ کیا حضرت مجھے بتائیے چاروں کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام شافعی کے اجتہادات برحق، امام احمد بن حنبل کے اجتہادات برحق، امام مالک کے اجتہادات برحق، ابو حنیفہ کے اجتہادات برحق، البتہ اجتہادات ابو حنیفہ قرآن اور حدیث سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ خواب میں کس نے فرمایا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم حنفی بنو، بالکل ایسا نہیں فرمایا۔ بہت سارے لوگ اس کا غلط مطلب بھی نکالتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ابو حنیفہ کے اجتہادات اقرب الی النصوص ہے، اقرب الی النصوص، اور نصوص میں دو چیزیں داخل ہیں وضاحتاً قرآن اور حدیث۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے بقیہ جو زندگی گزاری وہ حنفی طرز پر گزاری، حنفی مسائل کو میں نے لے لیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں میں وطناً دہلوی ہوں، میں وطناً کیا ہوں؟ دہلوی ہوں، اور مسلکن میں حنفی ہوں۔ مسلکن میں کیا ہوں؟ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اتنا بڑا مجتہد جس کی بنا پر بر صغیر میں حدیث عام ہو گئی اور جس کی بدولت بر صغیر میں فقہ کو صحیح سمجھا گیا اور جنہوں نے حکومتوں کو چیلنج کیا اور جس شخص نے حالات کی پرواہ کیے بغیر امت کے مسائل کو حل کیا، اجتہاد کی اعلیٰ صلاحیت ہونے کے باوجود خود کو وہ حنفی تصور کرتے ہیں، آپ کو اور مجھے کیا پریشانی ہے؟ پریشانی ہونی چاہیے۔ ایک مثال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کے مطابق حنبلی ہیں اور ایک قول کے مطابق شافعی ہیں۔ یہ شافعی ہوں یا حنبلی ہوں، دونوں صورتوں میں ابو حنیفہ سے گزر کر ہی ان کو جانا پڑے گا۔ حنبلی ہوں تو امام احمد بن حنبل ابو حنیفہ کے بالواسطہ شاگرد ہیں، اگر شافعی ہیں تو امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں اور امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی عرض کیا 4 مسلک برحق ہے۔ 4 مسلک کیا ہیں؟ لیکن جس علاقے میں جو مسلک رائج ہو اسی مسلک کا اختیار کرنا امت کے لیے لازم بھی ہے۔ امت کے لیے کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے کشمیر میں سب سے پہلے جس نے اسلام پھیلایا اس کا نام کیا تھا؟ اس کے بعد جس نے اسلام کو عام کیا، دعوت و تبلیغ کی محنت کی، ان کا نام کیا تھا؟ امیر کبیر میر سعید احمدی رحمہ اللہ۔ اس مسجد میں بھی اوراد شریف پڑھتے ہیں تو وہ لکھی کس نے ہے؟ سید علی حمدانی رحمہ اللہ نے۔ پورے کشمیر کو اگر کفر سے کسی نے آزاد کیا ہے، پورے کشمیر کو اگر شرک سے کسی نے آزاد کیا ہے وہ ہے سید علی حمدانی رحمہ اللہ۔ سید علی حمدانی کو کہیں اپنے مقام پر القا ہوتا ہے کہ کشمیر تباہ ہے، کشمیری قوم تباہ ہے، وہ کفر میں مبتلا ہے، جاؤ وہاں دین کلمے کو عام کرو، دین کو عام کرو۔ سید علی حمدانی نے بھی 4 مسلک کو پڑھا تھا۔ کتنے مسلک کو؟ 4 مسلک کو پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ مجھے امام شافعی کا مسلک اختیار کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مسلک پر تھے، وہ اپنی عبادات کو حل کرتے تھے امام شافعی کی بیان کردہ مسائل کی روشنی میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عام استدلال حدیث سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ بہرحال وہ حضرت ہمارے محترم مفتی مظفر حسین صاحب اور دیگر حضرات انشاءاللہ سمجھائیں گے اچھی طرح اس کو۔ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اسی طرز پہ تھی۔ یہاں کشمیر آئے، ہر عالم سے یہ بات آپ سنیں گے، کشمیر آنے کے بعد جب آپ کو اس کی ضرورت پڑی کہ دین کی دعوت دینی چاہیے، دعوت و تبلیغ کو عام کرنا چاہیے، سامنے ان کے یہ بات بھی ذہن میں رہی عبادات کو کس طرح ہم عام کریں۔ اپنی عبادت تو کسی ایک طرز پر ہے، وہ طرز بھی صحیح ہے، تو بہت غور و فکر کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا، عملی اعلان۔ عملی ایک ہوتا ہے قولی اعلان، ایک ہوتا ہے عملی اعلان۔ صاف انہوں نے قولی اور فعلی اعلان یہ کر دیا کہ مجھے بھی چاہیے کہ میں وہی مسلک آگے بڑھاؤں کشمیر میں جس مسلک کی ترویج ہوئی ہے حضرت عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی بنا پر۔ اگر میں اپنا مسلک رائج رکھوں گا، سیدھی سی بات ہے کہ کشمیر کے لوگ آپس میں منتشر ہو جائیں گے، اتحاد ختم ہوگا۔ اتحاد کیا ہوگا؟ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ قربانی دے رہے ہیں۔ قربانی کس چیز کی دے رہے ہیں؟
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مسلک کو برقرار رکھنے میں نفس کا شکار ہو جاؤں، نفس کی قربانی دی اور کچھ چیزیں انہوں نے ترک کر دی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کشمیر کے لوگ منتشر ہو جائیں۔ اور عبد الرحمن بلبل نے ابو حنیفہ کے طرز کے مسائل کو جو عام کیا تھا، انہی مسائل کو لے کر سید علی حمدانی بھی آگے۔ اگر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی خالص صوفی انسان نہیں تھے، یہ محدث بھی تھے، یہ فقیہ بھی تھے، یہ مفسر بھی تھے، یہ بہت بڑے صاحب علم بھی تھے۔ اور اوراد فتحہ جو آپ نے ترتیب دی ہے، اوراد فتحہ کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ایک ایک جملہ۔ اتنا بڑا عالم اگر وہ شافعی مسلک ترک کرتا ہے، اس نیت سے ترک کرتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اسی کو لے کے چلو اور کشمیری امت کو متحد بناؤ، وحدت امت کو پیدا کرو، تو آپ کو اور مجھے کیا ہو گیا ہے؟ سید علی حمدانی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی کیا ہے؟ کشرشن ایسال ثواب تے کراؤ۔ اور اب ایسال ثواب کیا وہ شدما اتنی جوائز تھی کہ اب کیا رہا وہاں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں کوئی ایک طبقہ کھڑا ہوگا، اس طبقے کا ایک ہی کام ہوگا کہ وہ امت کے اسلاف اور امت کے اکابر کے اوپر لان تان کرے گی، لان تان۔ یہ ایصال ثواب کا انکار کرنا، یہ تو ائمہ مجتہدین کے مسلک کا انکار ہے۔ ایصال ثواب کا انکار کرنا قرآن کی آیتوں کے معانی کا انکار ہے۔ ایصال ثواب کا انکار کرنا تو ہزاروں روایات کا انکار ہے۔ یہ بچایا تو کس نے بچایا؟ اس مسلک نے جس مسلک کو بڑے اعتدال کے ساتھ امت میں پیش کیا، امام ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے شاگردوں نے۔ مجھے ایک بات بتائیے، علامہ اقبال کو سب جانتے ہیں؟ علامہ اقبال کو سب جانتے ہیں، کالج کا لڑکا بھی علامہ اقبال کو جانتا ہے، یونیورسٹی کا لڑکا بھی جانتا ہے، مدرسے کے طلبہ بھی جانتے ہیں، ان پڑھ انسان بھی کہتا ہے علامہ اقبال اوس کستائی۔ اور اللہ کا کشمیری اوپر کتنا بڑا احسان ہے، دنیا میں جتنے بھی عظیم الشان علماء پیدا ہوئے ہیں، ان میں جو سرفہرست کے علماء ہیں ان کا شمار کشمیر سے ہے۔ ان کا شمار کہاں سے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں 500 سال تک علامہ کشمیری جیسا عالم پوری دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ کتنے سال تک؟ علامہ کشمیری اس قابل تھے کہ وہ اجتہاد خود کر سکتے تھے۔ علامہ کشمیری خود کہتے ہیں میں مسلکن حنفی ہوں، میں مسلکن کیا ہوں؟ حنفی خصوصیات کی بنا پر یہ کہتے ہیں۔ مفتی صبرون تشریف۔ اچھا بس آخری بات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی ترجمانی کی۔ علامہ اقبال حدیث کی ترجمانی بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال فقہ کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ مجھے علامہ اقبال کے متعلق یہ کہنا ہے، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کسی مدرسے سے پڑھا ہے؟ دیوبند کے بھی فارغ نہیں ہیں، مدرسے کے فارغ نہیں ہیں، کسی خانقاہ میں بھی ہمیشہ نہیں رہے ہیں۔ مجھے یہ کہنا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو کیا کہتے ہیں اپنی زندگی کی جو ترتیب بنائی وہ براہ راست مدارس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن انہوں نے بر صغیر میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ جب یورپ گئے تو وہاں پر بھی کیا کی؟ اپنے ایمان کی۔ وہاں سے آنے کے بعد ایک بات کہتے ہیں، علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاف کہتے ہیں، صاف کہتے ہیں میں مسلکن امام ابو حنیفہ کا خالص مقلد ہوں۔ تو علامہ اقبال جیسی شخصیت بھی کس کے مقلد ہے؟ ابو حنیفہ کے مقلد۔ علامہ اقبال ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شافعی المسلک، اور اسی طرح جتنے بھی حضرات کو آپ دیکھیں تقلید کے بغیر کوئی چارہ۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی زیادہ تقلید کیوں ہوتی ہے؟ دراصل امام ابو حنیفہ نے جو اجتہادات کی روشنی میں امت کے سامنے مسائل کو پیش کیا ہے اس میں سہولت ہے، سب سے بڑی سہولت۔ دیکھیے اسلام کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام عدل کو چاہتا ہے۔ جب فقہ حنفی کو دیکھیں گے تو آپ عدل پائیں گے۔
اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی اعتدال اور توازن کو برقرار رکھو. عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. فقہی مسائل میں جو بیان کیے گئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادات کی روشنی میں, وہاں پر عورتوں اور مردوں کے بارے میں توازن اور اعتدال کو قائم رکھا گیا ہے. اسی طرح نفاذ کا معاملہ ہے, اسی طرح کیا کہتے ہیں جامعیت کا معاملہ ہے. جامعیت کو دیکھیں تو فقہ حنفی میں ہے, نفاذ کو دیکھیں تو پوری دنیا میں, چاہے وہ طاقت کے بل بوتے پر نفاذ ہے, چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی بنا پر کہیں نفاذ ہے, لوگوں کے ماننے کی بنا پر, تو دنیا کی جتنی بھی عدالتیں ہیں, انشاءاللہ مفتی صاحب اچھی طرح انشاءاللہ تشریح کریں گے, دنیا کی تقریباً جتنی بھی عدالتیں ہیں جہاں پر امام شافعی کا مسلک بھی چلتا ہے مصر میں, وہاں کی عدالتوں میں بھی جو نظام ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہے. کس کے مطابق ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق ہے. ہر عدالت میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں کی تحریریں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادات, اور آج کی دنیا میں بھی جو علماء کام کرتے ہیں معتدل علماء, وہ سب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی روشنی میں ہیں. ہمیں جو بڑے بڑے علماء اللہ نے عطا کیے ہیں, جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں علماء کی شکل میں, بزرگوں کی شکل میں, اور اس وقت بھی کچھ ایسے ہمارے علماء موجود ہیں کشمیر سے لے کر پورے عالم میں, جو الحمدللہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اجتہادات ائمہ کی روشنی میں مسائل کو اس طرح امت کے سامنے پیش کریں کہ امت میں اعتدال آئے گا. امت میں کیا آئے گا؟ دیکھیے, جب امت سے اعتدال ختم ہوگا, یہ میری اکثر یہ بات, امت سے اعتدال جب ختم ہوگا امت گمراہی کا شکار ہوگی. امت کیا ہوگی؟ اگر کشمیری قوم یہ تہیہ کر لیتی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادات کی روشنی میں, آپ کی فقہ کی روشنی میں, اپنے ان علماء کی اتباع اور ان کی تقلید اور ان سے پوچھ کر مسائل کو حل کریں, اور فقہ حنفی کی روشنی میں اور فقہ کی روشنی میں ہم عبادات, معاملات اور باقی چیزوں کو حل کرتے رہیں, تو انشاءاللہ امت میں عدل بھی آئے گا, اعتدال بھی آئے گا, اور مثبت سوچ بھی آئے گی, منفی سوچ ختم ہوگی, افراط و تفرید بھی ختم ہوگا. افراط و تفرید بھی کیا ہوگا؟ حضرت مفتی صاحب یہاں چونکہ تشریف فرما ہے, اور ہمارے محترم طیب کاملی صاحب بھی تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی میں مجھے ایک بات عرض کرنی ہے. کل میں گاندربل گیا, گاندربل جب گیا تو وہاں پر عجیب بات ہم نے سنی. وہاں پر عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک نوجوان نے کچھ کارٹون بنائے ہیں. یہ افراط و تفرید کے شکار جب لوگ ہو جائیں گے, اسلاف کی جب بے حرمتیاں آ جائیں گی تو یہی ہوگا. ایک نوجوان نے کچھ کارٹون بنائے ہیں, ایک بڑے کارٹون کو سامنے رکھا ہے اور اس کو اندھا بنایا ہے, اندھا. اس بڑے کارٹون کا نام رکھا ہے ابو حنیفہ, اور پیچھے جو کارٹون بنائے ہیں اس کی لائن لگی ہے, اس کا نام رکھا ہے کشمیری قوم, اور دوسرے لوگ جو ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ بھی اندھا, یہ قوم بھی کیا ہے. باضابطہ اس سے پوچھا گیا, اس نے معافی مانگی. معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ یہ قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے. جب تک یہ علماء کی تقلید میں نہیں آئے گی, جب تک یہ علماء کے احترام کی طرف اپنی توجہ مرکوز نہیں کرے گی, اور یہ قوم فقہ حنفی میں متحد کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں, جہاں پر مسلک شافعی ہے وہ چلے وہاں, جہاں پر حنبلی المسلک ہے وہ وہاں چلے. جب تک کشمیر کی بات ہوگی یہ حنفی المسلک رائج, اور امت کو چاہیے کہ وہ اس پر متحد ہو جائے. اس میں کیا ہو جائے, جب عقل سے کام کرنے لگیں گے جوان تو گمراہی طے ہے. جب شخصیت پرستی میں مبتلا ہوں گی قوم تو گمراہی طے ہے. اعتدال کو لانے کا کیا ہے؟ اعتدال شرط ہے. ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کشمیر میں, حضرت مفتی نذیر صاحب, حضرت مولانا بشیر الدین صاحب, حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب, اور دیگر جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں, اللہ نے ان کو نوازا ہے. ہم یہ تہیہ کر لیں اور ان کی موجودگی میں ان سے مسائل کو لے لیں, ان سے مسائل پوچھیں, اور الحمدللہ ان کے لیے کوئی پریشانی. ہمارے مفتی صاحب تو دیکھیں, ہمارے مفتی صاحب تو صاف کہتے ہیں. پرسوں حج ہاؤس میں حضرت مسائل بیان کر رہے تھے. ایک شخص نے کہہ دیا ان کو کہ وہ تہبند جو باندھتے ہیں نا, تذکرن گنڈ, مفتی صاحب نے ان کو کیا کہتے ہیں, اس کو باندھا. اب کچھ طبقہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باندھنا یہ کوئی اچھی بات, یہ خلاف سنت ہے یا خلاف شریعت ہے. مفتی صاحب نے صاحب کہہ دیا, میں مفتی ہوں, مجھ سے مسئلہ پوچھو. مجھ سے کیا پوچھو؟ مفتی ہوں, مجھ سے مسئلہ پوچھو, میں اس کی وضاحت خود کروں گا. جو اعتراض کرے گا اس کا جواب میں دے دوں گا. جب ایسے مفتی ہماری قوم میں موجود ہیں تو آپ کو اور مجھے کوئی مشکل ہے؟ صرف ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے. دیکھیں, ابھی میں نے کچھ باتیں آپ کو عرض کی ہے
اس سے پہلے حضرت مفتی نثار صاحب نے کچھ باتیں عرض کی، اس کے بعد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم رکھے، یہ کچھ انشاءاللہ مسائل بیان کریں گے. آپ ان سے دلائل پوچھیں گے ہے یہ کہتے ضرورت، آپ سنیں گے اور عمل کریں گے. سننے کے بعد عمل کرنا، دلیل نہ مانگنا، اسی کا نام ہے تقلید. اسی کا نام کیا ہے؟ سوان گنڈن کچ پرسو دوہ پرسنے ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا؟ اب تو لوگ دلیل پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے. اب دلیل پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں ان کے اس حکم میں ایسا کیوں کہا گیا ہے، کیوں کا لفظ لاتے ہیں. تو بزرگوں ہمارے لیے دلائل کی زیادہ ضرورت، ہمارے پاس اتنا موجود ہے، اب دلائل کی ہمارے پاس زیادہ ضرورت. دلائل کو زیادہ نہ مانگیے، علماء جو کہیں گے اس پر عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے راستے کھول دیں گے. حضرت اس کے بعد حضرت مفتی حضرت ہمارے استاد محترم اور ہمارے تقریباً کشمیر کے محبوب عالم تمام، بلکہ اب تو ہندوستان میں بھی اور بر صغیر کے بڑے بڑے علماء آپ سے متعارف ہیں اور خوب آپ سے رابطے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. ٹائم کو میں بالکل مختصر اختصار میں عرض کروں گا. حضرت مفتی صاحب کی خدمات کو آپ سامنے رکھیں. تصنیف و تالیف کے اعتبار سے بہت ساری کتابیں آپ کی منظر عام پر ہیں، اور پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے غالباً مجھے یاد ہے کہ مدرسے میں اس وقت جو مفتی صاحب پڑھاتے ہیں تقریباً 9 سے 10 گھنٹے مسلسل پڑھاتے ہیں. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی مرتب کردہ بخاری شریف، مسلم شریف اور وراثت کے مسائل، اور تقریباً دارالقضاء کا مسئلہ، دارالفتاء کا مسئلہ حضرت مفتی صاحب خود حل کرتے ہیں. عمر میں درازی کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو تقریباً 15 سال 20 سال کا جو حافظہ مفتی صاحب کو تھا، تقریباً اب بھی الحمدللہ اسی طرح کا حافظہ بھی ہے، اسی طرح کا کیا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں، اس کی کئی مثالیں ہیں. اس لیے آپ کے لیے حافظے کی بھی دعائیں کرتے رہیں، صحت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور آگے جو کچھ ان حضرات سے ہم سنیں گے اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. حضرت اقدس مفتی مظفر حسین صاحب دامت برکاتہم سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے وہ تشریف لائیں، اور ہم سب کو اپنی علمی نکات اور جو بھی ہم سب کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے خود سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کریں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لو کان علم بالثریا لنالہ رجال او رجل من اہل فارس. رواہ البخاری. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین برادران اسلام، یوتا موضوع تو شخصیت بڑ تیتو وقت تہ کم. تہ نماز ظہرس تہ وقت. ام پتہ بیاکھ مولوی صاحب تشریف فرما، مفتی محمد اسحاق صاحب دامت برکات. وہ بغیر تو ٹائم یہ نا گنٹ گنٹ حصص مز اسے کہت. وہ کرو اس مختصر الفاظن مز، زیادہ ہیک نہ گژھت تفصیل کہتن. گۄڈنِچ کتھ ون بہٕ یُس زن سانٮ۪ن پرانٮ۪ن لوٗکن مزاج اوس، پرانٮ۪ن، سُہ اوس بہتر مزاج. ییٖتِس کالس نہٕ کٲشُر قوم تتھ پرٲنِس مزاجس پٮ۪ٹھ کھڑا گژھِ، کٲشُر قوم ہیٚکہِ نہٕ سیوٚد گٔژھِتھ کینٛہہ. یہ پرانہِ لوٗکن ہُنٛد مزاج اوس، کت نہ ہیٚکہِ. ہاں اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ غلطی ٲس، افراط ٲس، تفریٖط، تتھ اوس اصلاح کرنٕچ ضروٗرت، لیکن پرانٮ۪ن ہُنٛد طریٖقہٕ اوس نہٕ بدلاونٕچ ضروٗرت.
مذہبی مثال اخ پرانہِ زمانہٕ سانیو کٲشرو یاد تھٲومٕتۍ بٔڑۍ دۄہ آز حظ چھُ بوٚڑ دۄہ آز حظ چھُ حضرت امیر کبیر میر سعید الحمد دانی سُنٛد بوٚڑ دۄہ آز ہسا چھُ بٔڑِس پیٖر سُنٛد دۄہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ آز حظ چھُ حضرت سلطان عارفیٖن ہُنٛد دۄہ آز حظ چھُ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہُنٛد دۄہ آز حظ چھُ حضرت بابا داؤد خاکی سُنٛد دۄہ آز حضرت عمر فاروق سُنٛد دۄہ آز حظ چھُ حضرت حسن حضرت حسین سُنٛد دۄہ وغیرہ وغیرہ تۄہہِ چھُو پتہ یہِ پرٛانیو علماہو پرٛانیو لوٗکو کیازِ اوس یہِ تھوٚومُت یہ چھُ اکھ یِمن ناو تھوٚومُت بوٚڑ دۄہ سۄ کیٛاہ ٲسۍ امی بہانہٕ لوٗکن مسجدن منٛز جمع کران پتہٕ ٲسِکھ یِمن بُزرگن ہُنٛد تعارُف کران پتہٕ ٲسۍ یِمن بُزرگن ہٕنٛز زندگی بیان کران ییٚلہِ زن بُزرگن ہٕنٛز زندگی بیان کرنہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ ایٖمانس منٛز گژھان تازگی اَمہِ سۭتۍ چھِ ایٖمانس منٛز گژھان روشنی پود عملہِ پٮ۪ٹھ چھُ انسان گژھان کھڑا عملہِ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان یہِ اوس مقصد اور یہ چھُنہٕ کانٛہہ کٲشرو پانے بنومُت کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو قرآنِ پاکس منٛز چھِ بُزرگن ہٕنٛدۍ آمٕتۍ تذکر بار بار کرنہٕ بُزرگن ہٕنٛدۍ تذکر چھِ آمٕتۍ بار بار بلکہ بُزرگن ہٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ چھُ صوٗرت آمژٕ صوٗرتن ہُنٛد ناو تھاونہٕ صوٗرتن ہُنٛد اور مردن ہُنٛدُے یوت نہٕ کینٛہہ زنانن ہُنٛد تذکر چھُ آمُت سورہ مریم اتہِ کُن تذکر حضرت یِمن کیازِ آو بیان کرنہٕ تسٕنٛزِ زندگی منٛز چھِ سانہِ خٲطرٕ کیاہ تھٲے نموٗن سورہ یوٗسف پوٗرٕ صوٗرت آیہِ أکِس عظیٖم ولی پیغمبر سٕنٛدۍ ناو کرنہٕ کمہِ موٗجوٗب تسُنٛد زندگی ییٚلہِ أسۍ بوزو سانہِ زندگی منٛز گژھِ ایٖمانگی تازگی گژھِ سورہ لقمان سُنٛد تذکر آو کرنہٕ تاکہ لقمانٕچ زندگی وٕچھہو أسۍ سُہ کُس نفر اوس سُے زندگی یژھاو أسۍ پننس پانس منٛز تہٕ یہِ سورہ نوح نبی علیہ السلام سُنٛد تذکر آو کرنہٕ غرض تُہۍ وٕچھِو قرآنس منٛز یہِ کیازِ آو مُستقل سورن ناو تھاوُن یِمن بُزرگن ہٕنٛدٮ۪ن یِمن پیغمبرن ہٕنٛدۍ ناوس پٮ۪ٹھ کیازِ آو تھاوُن یِہُنٛد تذکر یی بیان کرنہٕ یِہنٛز زندگی بیان کرنہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ سٲنِس ایٖمانس تہِ تازگی تہٕ یہِ اوس نہٕ کٲشرو گویا پانے تھوٚومُت کِہیٖنۍ یہِ اوس یِمو کوٚڑمُت قرآن شریٖف منٛز یہِ اوس کوٚڑمُت اَمہِ سۭتۍ اوس لگان لوٗکن پتہ بھائی یتھ رٮ۪تس منٛز کٔژ بٔڑۍ دۄہ چھِ یتھ رٮ۪تس منٛز کُس یِنہٕ وول بوٚڑ دۄہ چھُ تلہٕ حظ آز پرژھو أزکٮ۪ن نوجوان چھا پتہ کُس بوٚڑ دۄہ چھُ اوترٕ ٲس معراج آیہِ تہٕ گٔے بٔڑٕ اگر یِم پرٛٲنۍ آسن نہٕ کہِ یہِ تہِ لگہِ نہٕ پتہ معراج کُس چھُ شبِ برٲژ چھُ انکارے لُکھ کران اگر نہٕ یِمن ڈاے بٔڑٕ آسنو سۭتۍ بِچٲرۍ کہِ شبِ برات تہِ لگہِ نہٕ تاونس پتہ اسہِ یِتھے کٔنۍ چھِ اسہِ باقٕے آسان دۄہ یِم تہِ لگن نہٕ پتہ تو یُس زن اسہِ مِزاج بِگڑو امہِ موٗجوٗب گٔے أسۍ پننٮ۪ن اسلافن نِش پتھ پننٮ۪ن بُزرگن نِش گٔیہِ وۄنۍ روٗد نہٕ اَسہِ تِہُنٛد محبت کینٛہہ وۄنۍ روٗز نہٕ اَسہِ تِہنٛز عظمت کینٛہہ وۄنۍ چھُ یِہے یُس زن مفتی سلطانن ووٚن وۄنۍ بناوُن کارٹوٗن یِمن پیٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اوٚن تس نہِ یا دِنس توبٕچ توفیٖق یُس زن یہِ چیٖز کرِ یہِ کیازِ کرِ تِکیازِ اسہِ آو نہٕ امیُک تذکر کرنہٕ بیٚیہِ یِیِو واپس یوٗتاہ أسۍ گژھو پتھ گو بیک تیوٗتاہ پکو أسۍ سیوٚد اور یہِ چھُ فرماوان سیدنا حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماوان چھُ یہِ اُمت ہیٚکہِ نہٕ تیٖتِس کالس سُدرِتھ کینٛہہ ییٖتِس کالس یہِ اُمت گژھِ توتہِ بیٚیہِ پتھ واپس ییٚمہِ چیٖز سۭتۍ گۄڈٕنِچ اُمت ٹھیٖک گٔے تمہِ سۭتۍ گژھِ لاسٹ اُمت تہِ ہاں أسۍ ونو کینٛہہ کمی ٲس گٔمٕژ مثلاً اڑیو ٲسۍ بٔڑۍ دۄہ بنیمٕتۍ کہِ ناٹہِ پھولا کھٮ۪مو کۄکرٕ کھٮ۪مو ماز کھٮ۪مو بس تھوٚو یِتُے ناو یہِ اوس ٹھیٖک اتھ کراہو أسۍ اصلاح اور ناٹہِ پھولنا چھُنہٕ مقصد کیوں نہٕ کِہیٖنۍ مقصد چھِ یِمن بُزرگن ہٕنٛز زندگی بیان کرٕنۍ امہِ سۭتۍ ہٮ۪کان سٲنِس گرن منٛز سٲنِس بچس تہِ لگہِ پتہ آز چھُ تذکر گوٚمُت کرکٹُک آز چھُ کرکٹُک تذکر آز تُلۍتون کانٛہہ لۄکُٹ بچہِ ون سا ہٕنٛدِس کیپٹنس کیاہ ناو ساؤتھ افریٖقہِس کیپٹنس کیاہ تٔمِس پتہ ہو تلا ون ابوبکر صدیقس کیاہ ناو تل حظ ؤنۍتو ییٚتہِ پرژھو ییٚسہِ کیپٹنس کیاہ چھُ ناو ساؤتھ افریٖقہ خبر کٔژ آسن ییٚتہِ ونن وٲلۍ تل حظ بہٕ ونہٕ ابوبکر صدیقس کیاہ ناو ہے نہٕ وجہ کینٛہہ پرٛٲنۍ ٲسۍ ونان پتہٕ أمِس ابوبکر صدیقس کیاہ اوس ناو ابوبکر صدیق سُنٛد تذکر کتھ جایہِ چھُ قرآنس منٛز یہِ چیٖز چھُ ییٚمہِ چیٖزُک یوٗتاہ زیادٕ ایڈوَرٹایز یی کرنہٕ سُہ چیٖز سُہ چھُ پانے بچن ہٕنٛدۍ ذہنہٕ منٛز اژان اور یِمے بچہِ صُبحس بٔڑِ بنان
آج دیو تھی کرکٹک تذکر، آج تھی ٹی وی تذکر، آج ہمن پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہند تذکر، نتیجہ گو سان ذہن من ثاو سوئی بچے پی ایچ ڈی ثاو سو ٹی وی دین ثاو، بزرگ ہند تذکر آز اور قرآنس مز آو تذکر اولیاء کرام ہند، قرآنس مز آو تذکر بزرگان دین ہند. آج لوگ ونان بزرگ کیا کور، یہ آو امیر کبیر میر سید علی ہمدانی پور قوم بنون مسلمان. تلا چین سے مین سے کیا گژھان چھاس، چین سے مین سے کس بنیا مسلمان، بلکہ اگر وچھان چون تو میری زندگی ام چھ ایمان نش نبر. تو بہرحال یہ کریو تو بے واپس، بے کریو واپس امن بزرگ ہون اسلاف ہون تذکر کریو مسلسل، تاکہ آگے تعارف تھی، بے گیس بنے بزرگ زندگی معلوم تھی، اور بے گیس سائن زندگی انشاءاللہ انقلاب تھی پود. ہاں یم زن ات خرافات کمی زیادتی چھ تم گژھن دور کریے، تم خرافات دین شریعت اجازت اک. دویم کت یہاں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ یہ لکڑ کھانا چیز کی، یہ آج مانا تھرڈ کلاس نفر تہ وتان ابو حنیفہ یہ کس یل مے نش ونان کھانا عام نفر ابو حنیفہ کیا چیز، تمہیں گوڑ تک ادبے نا ون پہ تس کران اعتراض، پہ کران سوال کڑان. بہت تس ونان یہ ژھاوج دان پہاڑ ٹھل، وہ گھا ژھاوج پھٹنا ہینگ کن پہاڑ گھس وول، ہاں ہینگ گئی پھٹنا، یہ گئی یہ مثال. ابو حنیفس کوت واتس تھوک چک دان ثہ دریت آفتاب تو زون، یہ تھوک کس پہ واپس، یہ بے بانا یہ وائدہ طور کہ ابو حنیفہ سن مقام جو تو یم ذاتک تذکر کور پان رب العالمین، تس کیا کرکس، یم ذاتک تذکر کور پان نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم، تس کیا ونکس، یم ذاتک تذکر پورا دنیا روز کران اور قیامت کے صبح تین روز کران. چانہ سید گژھِ کیا تھا قرآن چن 3 آیتن من قریب قریب اشارہ یوان کرن حضرت امام ابو حنیفہ سن کسن ہند 3 آیت. ات کیا وناس یل نا وہ قرآن پورت ژے قرآن پتہ کت احادیث مبارکن من تذکر، یہ گئی یت لکھت رضی اللہ عنہ، یت کران انکار رضی اللہ کیا ونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رضی اللہ تعالیٰ ون امس ابو حنیفہ پان خدا صاحبن، یل خدا صاحبن پان ونس ژھُنبہٕ کچھ کت کنا یہ قرآن کی آیت میں پر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پرین صحابہ مہاجر انصار اخ، والذین اتبعوهم باحسان، اور یم امن پت پک ام وچھک تمن جیس ونان تابعین، امن دونوین چھ ونان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب گو امن رج، رب گئی گویا صحاب سمن تش رج اور تابعین تش رج. صحابی گو سہ یم زن زیارت کر حضرت نبی پاک، اور تابعی گو سہ یم زن صحاب سبن زیارت کر، اور حضرت امام ابو حنیفہ چھ صحاب سبن زیارت کرمز. یل صحاب سبن زیارت کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بنیاو تابعی، اور ربن کور اعلان تابعین سے بارہ من رضی اللہ عنہ ورضوا. وہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہیکو ونت. اچھا بیاکھ نی تو قرآن حدیث مجھ بخاری مجھ روایت خیر الناس قرنی، بخاری الفاظ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمان چھ میون، بہترین زمان چھ میون، اور تم پتہ جو بیاکھ زمان سہ چھ بہتر زمان، تم پتہ جو بیاکھ زمان چھ بہتر. گویا صحاب سب دور اس آئے فضیلت دن، اور تابعین زمان اس آئے فضیلت دن. بہتر زمان، اور بہتر زمان گو تیرے یل بہتر لوک آسن، اور حضرت امام ابو حنیفہ چھ تابعین مز، یل تابعین مز حضور چھ پان گواہی دِوان سہ چھ بہتر. یہ گو حضورن دیت تتھ زمانس گواہی چھ بہتر، پیشن گوئی حضورن دس خاص طور پر ابو حنیفہ سے بارت میں گارنٹی. بخاری میں روایت موجود لو کان علم بالثریا لنالہ رجل او رجال من آل فارس، کہ اگر اس علم سلام وات سریا تارکس پہ، سریا تارکس پہ پتہ سے نیر نفر اخ سس آنمس تت پہ رٹت، تت پہ آن تارکن پہ اگر کھس سا فارسک نفر اجمک نفر. یہ ون بہ کہ بہ حنفی، یہ ون کا عام نفر کی حضرت علامہ جلال الدین السیوطی
رحمت اللہ علیہ محدث تی فقیہ تی مفسر تی ہر فنس پر لچھ تم کتاب تی تم چاہ کتاب لچھ تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ سوچ عربی اس من اردو ترجمہ تات گومت تات من لکھان چھ حضور علیہ السلام نے پیشن گوئی کر کہ اگر اس علم چل آثار کن پہ طور والن تت کی نفر رٹ امو کو گڈنک مصداق سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ بہ ونان یس نبی دس پن بشارت سہ بہ کس وہ تسن دفاع کرنے خاطر تس پہ اعتراض کرنے خاطر اور یاد تھو فن وولے فن ول زانان فن وول فن ولس زانان غیر فن وول زان فن ولس بہ اک مثال سمجھاوان ٹائم چھنا واریاہ کم بہ سمجھا اک مثال اک تہ یہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اک واقعہ بڑا اصل واقع ہے ام سے لگے تھوڑا بہت از کے زمانے میں تھوڑا سا فرق تہ گژھِ مسئلہ حل تمو فرمو اکس زمانس اوس اک نٲیِد یُس مسک آسان چھ بار نائی حجام دوپن یہ گو اکہ دۄہ بادشاہس نش بادشاہس ووٚنُن بادشاہ صٲب مےٚ حظ چھُ اتھ نٲیِد کامہِ منٛز یوٗت بوٚڑ کمال حٲصِل کہ بہٕ کرے ژےٚ شیو بیٚیہِ کاسے مس تاسک شنگِتھ بیٚیہِ لگی نہٕ پتہ تہِ نندرِ منٛز کرے شیو اور نندرِ منٛز کیٛاہ کرے بہٕ ژےٚ ما پتہ تہِ لگی نہٕ بہٕ حظ پاگل چھُ گوٚمُت یار یوٗت کوٚر نندر کر بہٕ ہافتہٕ سٕنٛز نندر مےٚ لگہِ نہٕ پتہ شتہ کہیٖنۍ تہِ دوٚپنس نہ حظ ژٕ کر ٹراے اکھ مےٚ دِ پنُن فن ہاونہٕ بادشاہس دوٚپمس ٹھیٖک چھُ وۄنۍ دِیِو تُہۍ أمِس اجازت نیر ژٕ ہاو پنُن فن أمِس ووٚن یِتُے یوت مےٚ دِ حظ پننِس بیڈ روٗمس منٛز اژنُک اجازت مےٚ گژھِ نہٕ آسٕنۍ پابندی تتھ أمۍ دوٚپنس چلو اجازت چھِ أسۍ تہِ وٕچھو نٲیِد کوٗتاہ کران کمال ہاے دپان یُتھُے أمِس اجازت دِتُکھ اکہِ پھِرِ ژاو دوٚیمہِ پھِرِ ژاو اکہِ پھِرِ ژاوٕے بادشاہ سلامت اوس شنگِتھ اور یُتھُے یہِ شنگِتھ اوس نٲیِد صٲب ییٖتن أمِس کوٚرُن شیو تہِ أمِس کوٚسُن مس تہِ یہِ درٛاو نٮ۪بر تہٕ بادشاہ سلامتس نہ پتہ شتہ بِچٲرِس یُتھُے یہِ نٮ۪بر درٛاو صبحس ووت بادشاہ صٲب تھوٚد اتہِ نہٕ کلہٕ ٹٮ۪نہٕ کلہٕ گوٚمُت اور یپٲرۍ نہٕ ریشا بیشا کینٛہہ بہٕ کیٛاہ ونو اتھ أسۍ کمال اہن یوٗت کرو نہ بلیڈُک تہِ لگہِ کم از کم کھوٗرُک کھورِ ہُنٛد تہِ لگہِ پتہ کم از کم اتھ پھش تہِ دِمو ونو یِتھے کٔنۍ ما والو خۄش کھسٕنۍ زٕل تہِ والو نہ کہیٖنۍ تہِ کیٛاہ تانۍ کوٚرمُت أمۍ محنت بادشاہ طور فکر یہ چھُ بڑٕ کمالُک نفر باقٕے یار کوٚرُن یِتھ کٔنۍ مس بادشاہن اوٚن بُلٲیِتھ تِم دۄہن ٲسۍ تِمن دۄہن ٲس قدردٲنی تِمن دۄہن ٲس کس أزکِس زمانس روٗد نہٕ قدردٲنی کٲنٛسہِ تِم دۄہ ٲسۍ قدردٲنی ہر أکِس نٲیدس تہِ ٲس چھانس تہِ ٲس دانس تہِ ٲس بیٚکِس تہِ ٲس آز چھنہٕ مولوین تہِ کہیٖنۍ بِچارٮ۪ن آز چھِ ونان لُکن مولوی کیٛاہ کریو آز چھِ ونان مولوی کیٛاہ اور ژٕ کیٛاہ کرکھ بہٕ چھُس PhD تہٕ PhD چھِ پتہٕ کتھ چھِ ونان کٲشِر تتھ بہرحال بادشاہن اوٚن یہِ بُلٲیِتھ أمۍ کوٚر اعلان أمِس دِیِو سا انعام دیُتہس انعام بوٚڑ بار انعام اور تمہِ پتہٕ دِژ بادشاہن سرفِٹِکیٹ اکھ سند اکھ سندِ آو لیکھنہٕ یہِ ہسا بنوو مےٚ پوٗرٕ مُلکُک نٲیدن ہُنٛد سردار سید الحجامین یہِ کیٛاہ بنیو نٲیدن ہُنٛد کیٛاہ بنیو سردار سرفِٹِکیٹ دِژ بادشاہن بیٚیہِ کیٛاہ دِتُن انعام بہرحال درٛاو نٲیِد صٲب ووت گرٕ زبردست خۄش لُکھ چھِ یِوان مُبارک بٲدی کران چھِ زنہِ ٹھیلہٕ پیش رٹ بیٚیہِ یہِ وزیٖر داخلس یہِ چھِ زنہِ خۄش رٹان یہِ انعام دوٚپنس بیکلی بیاکھ چیٖز وٕچھِ دوٚپنس کیٛاہ دوٚپُن یہِ گٔے سرفِٹِکیٹ بہٕ بنوو تمام مُلک کٮ۪ن نٲیدن ہُنٛد وۄنۍ کۭژاہ گژھِ زٔنۍ خۄش گژھِ نا اہن حظ اکھ گوٚو انعام بیٚیہِ کیٛاہ توٚرُس لیکن یہِ زٔنۍ أمِس کھٔژ ڈیکس گینۍ کیٛاہ کھٔژٕس دۄگس گین أمۍ کوٚر نہٕ أمِس زیادٕ ویلکم اتھ کینٛہہ أمۍ کوٚر نہٕ أمِس زیادٕ اتھ منٛز یِہے استقبالا ہے دوٚپنس پھوڑ ٲسٕکھ شِکِس دۄہے توتہِ کرکھ مُبارک بٲدی پیٖر تاون توتہِ ؤنۍ زِ مُبارک چھِ یہِ تہِ ووٚنتھم نہٕ بیٚیہِ کھسا ڈیکس گین تۄہہِ چھُو زینان نہٕ عادتھٕے آسان بوز کیٛاہ ونان چھِ زن دوٚپمس یوکُن بوز ہو مےٚ نا اتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ خوشی اتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ خوشی سرفِٹِکیٹ پٮ۪ٹھ دوٚپنس کیٛازِ پاگل گٔمٕژ چھکھ ونان زٔنۍ ما چھِ خانٛدرس مانا اکہِ دۄہ اوس نا تتھ زنہِ سُہ کھامُت بُزرگ ولی خدا اوس نا پتہٕ کیٛاہ اوس لُکھ چھِ دربدر ولی مانان ژٕ کوٚت گوٚکھ ولی پوت ؤلی پٔلی چھُکھ نہٕ ژٕ
کہین زن مانا نا کس ات اکہ دہ یہ زنان آنگنس من بہت ات وچن کس نفر بڑان ان آنگن من درا وڑا وڑا شامس آو کھامت زن کورنس حبت بیکل لکن چھ بیان بس بزرگ بزرگ سہ اس وڑان مے وچھ آز وڑان نفر ژےٚ تگان پیدل تہ پکن تاون کیا ونس خانہ بیکلی سہ بے سہ اچھا تو ہول ہول وڑان وڑن تہ تگان زن چھا مانا کس زن چھ مانان امس زن مانہ امس سرٹفکیٹ دپس کیُتھ کیا لیکن زن یُس زن سراے سید زنان چھنہٕ آسان خراب پراب اڑن چھ آسان عقل مندی امس زنانہ ووننس دوٚپنس یوکُٹ بہٕ ونے سمجھدٲری ہٕنٛز کتھ ژےٚ دیُتنَے بادشاہ سلامتن لقب ژٕ بنوونکھ سید الحجامین بادشاہ سلامتس چھنہٕ یہِ فن پتہ شتہ اگر ژےٚ پنٕنۍ نٲیِد برادری گژھی جمع ملکٕچ نٲیِد برادری تم وچھن چون فن پتہ اگر تم بناون ژےٚ پنُن زُٹھ یہِ شوٗبہِ تِکیٛازِ تم چھِ فن زانان بادشاہ چھنہٕ یہِ فن زانان اس لیے اتھ چھِ کانٛہہ قۭمتھ وقارا کتھ وۄنۍ صحیح کِنہٕ غلط وۄنۍ کُس کرِ فٲصلہٕ وۄنۍ کُس کرِ فٲصلہٕ وۄنۍ ما کرِ انسٹھ وۄنۍ ما کرِ PhD وول فٲصلہٕ وۄنۍ کُس کرِ فٲصلہٕ وۄنۍ کرِ مٲہرِ فن قرآنن کوٚر فٲصلہٕ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ابو حنیفس حدیثن کوٚر فٲصلہٕ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم نبین کوٚر فٲصلہٕ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وونکھ اگر علم ژرِ ہیرِ والٮ۪س نفر رٔٹِتھ علامہ جلال الدین سیوطن کوٚر فٲصلہٕ سُہ اوس زانن وول یہِ فن دوٚپُکھ امہِ حدیثُک مصداق چھُ امام ابو حنیفہ اور ژورو امامو منٛز چھُ اکھ بیاکھ امام سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ أمۍ سٕنٛز پیشن گویی تہِ چھِ حدیث منٛز آمٕژ سُہ کرنہٕ بیان بہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ سُہ گژھِ زیوٗٹھ مسلہٕ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چھِ اکہِ دۄہ سمکھان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ چھِ سمکھان اور مکہس منٛز چھِ شاید ملاقات گژھان ملاقات چھِ گژھان أکِس پرایویٹ کمرس منٛز گژھان چھِ پرایویٹ کمرس منٛز ملاقات کرنہٕ پتہٕ چھِ یِم زٕ نفر واپس نیران یِم چھِ کتھ مسلس پٮ۪ٹھ بحث کران یُتھُے بحث کٔرِتھ واپس درٛاے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ چھُ ٲرکھ پھُٹمُت وۄتھراوان چھُ یوں ٲرکھ شاگردو پُژھہاس مالک یہِ کیٛاہ دٔلیٖل یوٗت ٲرکھ تۄہہِ چھُوا پتہ بہٕ کتھ سۭتۍ اوسُس بحث کران وولُم ٲرکھ تۄہہِ چھُوا پتہ أمِس کوتاہ علم چھُ یہِ کیٛاہ یہِ تھمب چھِنہ یہِ تھمب اگر اتھ تھمبس ونٲیِو سُن خدا گواہی دِیو سُن اتھ ثٲبت کٔرِتھ شہادت کٔمۍ دِژ امام تٔمۍ سُنٛد چلے کِنہٕ کیٚنٛہہ چلے کِنہٕ PhD وٲلۍ سُنٛد چلے ڈاکٹر صٲبن چلے انجیٖنیر صٲبن چلے عام کالجیٹ سُنٛد چلے کیٛاہ سا مےٚ چھِ پوسٹ گریجویشن کٔرمٕژ بہٕ کرے ابو ؤنِتھ ژٕ کیٛاہ کرکھ گوٚو ژےٚ چھی نہٕ بتان امام مالک سُنٛد چلے امامو منٛز چھُ بوٚڑ امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن ادریس أمۍ سٕنٛز پیشن گویی تہِ کٔرمٕژ حضرت نبی پاک أمِس آو وننہٕ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیٛاہ راے چھِ تُہنٛز ابو حنیفہ سٕنٛدِ بارس منٛز دوٚپنس ژٕ کیٛاہ ونان راے الناس کلُہم عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ تمام عالم یِمو سۭتۍ چھُ ابو حنیفہ سُنٛد عیال فقہس منٛز عیال کیٛاہ مطلب گوٚو عیال چھا پانہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ کٔرِتھ تِم چھِ محتاج کٲنٛسہِ نہٕ آسان مٲلکہٕ سٕنٛدۍ آسان تمام دُنیا چھُ محتاج فقہس منٛز حضرت امام ابو گوٲیی چلے یِہٕنٛزٕے کِنہٕ چٲنۍ تہٕ میٛٲنۍ چلہِ کینٛہہ نٲیِد بادشاہ سٕنٛز چلہِ نہٕ کینٛہہ نٲیِد برادری گژھِ دِنۍ فٲصلہٕ کٔرِتھ یہِ چلہِ نہٕ PhD وٲلۍ یہِ گژھِ آسُن علمُک کانٛہہ سمندر یُس زن امام ابو حنیفہ سٕنٛدِ بارس منٛز فٲصلہٕ ہیٚکہِ مےٚ باسان یِم چیٖز چھِ کٲفی تۄہہِ اتھ چھِنہٕ زیادٕ سرنٕچ ضروٗرتھا مےٚ آیا وننہٕ ابو حنیفہ اور علمِ حدیث سُہ چھُ زیوٗٹھ موضوٗع کتہِ گژھِ تھوڑا سا سمجھاو بہٕ کتھ گژھِ نہٕ پوٗرٕ مےٚ کِہیٖنۍ تہِ تھوڑا سا کتھ اِشارٕ ہیوٗ بوٗزۍتو اتھ کٔرۍتو اِشارٕ کرٕ بہٕ پتہٕ کٔرۍتو تُہۍ ڈیش فِل اِن دَ بلینکٕس پانے یا ما کرِ مفتی اسحاق صٲب یا کرِ مفتی سلطان صٲب یا مولانا عبداللہ صٲب چھُ اللہ تعالیٰ ییٚمِس بٔڑ صلٲحیت دِژمٕژ یہِ کریو کُنہِ دۄہ فِل اِن دَ بلینکٕس تہِ بہٕ سمجھاو تۄہہِ صرف اکھ کتھ زیادٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ سمجھٲیِتھ کِہیٖنۍ تہِ مسلہٕ چھُ یِہان ابو حنیفہ کتہِ چھِ روزان کوٗفس یِم چھِنہٕ ژکہِ کوٗفہ یِم چھِ بیٚکِس جایہِ یِم آے کوٗفہ أمۍ سُنٛد بُڈِ بب آو کوٗفہ اکھ کتھ کینٛہہ چیٖز چھِ آسان تکویٖنی مطلب یہِ چھُ پٮ۪ٹھٕ فٲصلہٕ گژھان اَسہِ چھِنہٕ یِوان سمجھس منٛزٕ تکویٖنی چیٖز چھِ آسان یہِ چھِ رۄبس آسان تتھ منٛز چھُنہٕ سون پون چلان
تو ابو حنیفہ اون رٹت اور بسن کت جائے تم سن بڑ بب کوفس مز گئی اخ کت یہ تکوینی چیز لگان پتہ یل سہ وقوع پذیر گژھِ یل سہ وجودس مز ات لگان پتہ نت لگان پتہ تو ابو حنیفہ آئے رحمۃ اللہ علیہ تم سن بڑ بب آو کوفہ آواز کوفہ کوفہس مز یل ایمان آو کوفک لوگ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپنس عمر ہے کوفہ حض کوفہ تلا یور سوچتو بوڑ پانس مولویہ کیا سوچن کس ون عمر فاروق یل وچ کوفہ لوکن ہز محنت یہ جذب شوق ام سو سارے کھت بوڑ مولوی تس گن وہ سارے کھت بوڑ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی سن شاگرد اور بخاری ما چھ آمت 4 نفر نش جو قرآن ام ما چھ گۄڈنیُک نفر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتھے حضرت عمر فاروق انتخاب کور کوفہ سوز کر کس سوزن عبداللہ بن مسعود ست ونک او کوفہ والو تو چھوا پتہ یہ میں پانس ضرورت میں علمی مشور پیوان امسی سید کریں میں علمی مذاکر پیوان امسی سید کریں لیکن بشمو تہ وہ ایثار کران آج تہند موجود بشمو تہ دیوان امسا کتو سٹھا بڑ قدر کس کر دے کوت ووت وہ کزرا کوفہ حضرت عبداللہ بن مسعود یل تور وہ دما 1500 صحابہ گئے تور کس گئے 15 گئی وہ 1500 صحابہ گئے بڑ طور بے عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن مسعود یل تور وہ ہر گرس مز چرچ علمک ہر گرس مز علم 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 یہ آج گمت کوزو سان گر مز انگلش میڈیم یہ پہ تر نا انگلش میڈیم یہ پہ انگلش وہ کرو کیوں شرین پتہ چھ لگا او شرین کیوں بنے تا ونس ہمن کیوں کرون پتہ پی ایچ ڈی پتہ بے پی ایچ ڈی تو بہرحال یت کا چرچ آج انگلش سائنس انجینئرنگ ڈاکٹری